بادشاہوں کے مزاج میں کبر ہوتا ہے، وہ تکبر سے ملک چلاتے ہیں، اور نبوت کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے، نبوت کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے. جی ہاں، آپ پر نبوت پیش کی گئی، بادشاہت والی بھی اور فاقے والی بھی، تو آپ نے فاقے والی نبوت اختیار کی. کون سی نبوت؟ فاقے والی. فرماتے ہیں کہ جب سے آپ نے یہ نبوت اختیار کی فاقے والی، اس کے بعد سے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، کھانے میں کبھی ٹیک نہیں لگائی کہ ٹیک لگا کھانا کہ تکبر کی علامت ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو. جی ہاں، کیونکہ آدمی تواضع کے ذریعے اونچے درجوں پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے اونچے درجوں سے گرا دیا جاتا ہے. ابلیس کے بارے میں ابا واستکبرا، یہ انکار کیا، تکبر کیا، بڑائی کی وجہ سے انکار کرتا ہے آدمی حق کا. آدمی حق کا انکار بڑائی کی وجہ سے کرتا ہے، تو ابا واستکبرا، کہ انکار کیا اور کبر کیا. اور یہاں تو ترقی کے لیے بنیادی چیز تواضع ہے. اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہو، ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہو. دیکھو میرے دوستو عزیزو، اس کام جو اصول ہیں، اور غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کہ یہ غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی سے غلطی ہوتی تھی تو آپ کو ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا؟ غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کی بھی سنت ہے. جیسے نماز کا سنت ہے، اور کھانے کھانے کی سنت ہے، اور کپڑے لباس کی سنت ہے، اور شادی کی بیاہ کی سنتیں ہیں، کہ اسی طرح اس کی بھی سنت ہے کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کی بھی سنت ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ نے غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کی بھی سنت ہے. ایک آدمی نے پیشاب کیا مسجد میں، ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی نا، کسی کو رسوا کرنا ہو، کسی کو ذلیل کرنا ہو تو شور مچا دو، جی فلاں نے یہ کیا ہے. اس لیے کہ اصلاح کسی کی اصلاح کرنے کے لیے لازم ہے کہ اصلاح کرنے والا اس کی غلطی کو اس کے سوا کسی کو نہ بتلائے، تب تو یہ اصلاح کرنے والا ہے. اور اگر دوسرے کو بتا رہا ہے تو یہ فساد کرنے والا ہے، اصلاح کرنے والا نہیں ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے دونوں کا. اصلاح کرنے والا وہ ہے جو کسی کی غلطی کو چھپائے گا، اور فسادی وہ ہے جو کسی کی غلطی کا اعلان کرے گا. یہ فرق ہے دونوں کا، ہمیشہ یاد رکھیے بات. اگر جاننا چاہو کہ یہ آدمی مصلح ہے یا مفسد ہے، اصلاح کرنے والا ہے یا فساد کرنے والا ہے، تو اس کا معلوم کرنا بہت آسان ہے. کہ اگر کوئی کسی کی غلطی کو دیکھ کر اسی کو بتائے جا کر، صرف وہ کسی کو نہ بتائے، پھر تو یہ اصلاح چاہتا ہے. اور اگر یہ اس کے علاوہ کسی کو بتا رہا ہے تو پھر یہ فساد چاہتا ہے. اور اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ کے ہاں فساد کرنے والے کام سے فیل ہو جاتے ہیں. سیدھی بات ہے بالکل. قرآن کی حدیث کی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت اصلاح کا کام ان سے لیں گے جو مومن کے عیب کو چھپائیں گے. یہاں تو کسی کے عیب کو دیکھ کر ایک کو بتائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو عیب کھولنے والے کے عیب کو ساری مخلوق کے درمیان کھولیں گے، ساری امت کے درمیان قیامت میں. جی ہاں، یہ حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے مومن بھائی کے عیب کو چھپا لے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپا لیں گے مخلوق سے. اور جو دنیا میں کسی ایک کے سامنے بھی کسی کا عیب ظاہر کرے گا، اللہ اس کے سارے عیوب کو ساری مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو رسوا کیا جائے. ہاں، یہ کہ غلطی کرنے والا ایسا ہے جیسے سونے والے کا صدر کھل جاوے تو تم اسے ڈھک دو، ایسے ڈھکو کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، اسے معلوم نہ ہو. ہاں، یہ نہیں کہ تم بلا کے دکھا لوگوں کو دیکھو اس کا صدر کھلا ہوا ہے، کہ نہیں، اس کے صدر کو ایسے ڈھک دو کہ
اس کو خود کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. یہ ہے. اس لیے فرمایا کہ غلطیاں تو لوگوں سے ہوں گی، کیونکہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں. لوگ بیچارے ایسے آتے ہیں، کام کرنے والے ایسے ہوں جن سے کوئی غلطی نہ ہوئے تو ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں، ابو الانبیاء، جی ابو الانبیاء، سارے انبیاء کے باپ، سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام، وہاں سے غلطی اور بھول چل رہی ہے. وہاں سے غلطی اور بھول وہاں سے چل رہی ہے. غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی. تو میں نے عرض کیا کہ غلطیاں ہوں گی ساتھیوں سے، لیکن کسی کو نکال دو غلطی کی وجہ سے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی گنجائش نہیں ہے کہ غلطی کرنے والے کو صحیح بات بتلاؤ. آپ کے مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں چھوڑ دو، پیشاب پورا کرنے دو. اس نے مسجد میں پیشاب پورا کیا. بتانے کے لیے، آپ نے یہ بتلانے کے لیے امت کو کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ساری مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں. جی ہاں، مسجد نبوی بیت اللہ سے ادنا ہے. جی ہاں، یہاں یہ نہیں بتایا کہ مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، مسجد نبوی کا مقام کیا ہے، کہ نہیں مسلمان کا مقام کیا ہے. کیا بتایا کہ مسلمان کا مقام کیا ہے. کہ اللہ کی شان، مسلمان کا مقام بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صحابہ سے کہ اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، اور میں ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. اس کو بلا کر تعلیم دی کہ دیکھو مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے، تو ذکر عبادت تلاوت کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا طریقہ اس نے جا کے اپنی قوم سے بتلایا کہ یہ ایسے سکھانے والے ہیں، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا. سنو غور سے، یہ طریقہ ہے تعلیم کا کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے محنت ہے. تو امت کو دین کی تعلیم دو. اس لیے فرمایا کہ اس کام کو نرم بن کر کرو، اس کام کو نرم بن کر کرو. ہاں، امت کے لیے رحمت بنو، امت کے لیے رحمت بنو. فرمایا رحمت من اللہ، کہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ امت کو نرم مل گئے. تو امت کے لیے کیا بنو؟ کہ امت کے لیے رحمت بنو، امت کے لیے رحمت بنو. جی ہاں، نرم ہو کر کام کرو. یہ کام کے اصول ہیں، اور کام کے اصول میں سے ہے کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو. کسی بے اصولی ہو جاوے تو تنہائی میں اس کو بتا دو، بھائی یہ بات یوں نہیں تھی، یوں تھی، بس. ہمارے ذمہ تذکیر ہے. تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات یاد دلانا، بس صحیح بات یاد دلانا. ذکر فإن ذکر آپ یاد دلا دیجیے، بس آپ کے ذمہ تذکیر ہے. آپ داروغہ نہیں ہیں. آپ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، اور اب داروغہ بنے کہ نہ. فرمایا کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ذمہ تو صحیح بات بتلا دینا ہے، کہ لوگوں کو صحیح بات یاد دلا دو. اس لیے فرمایا کہ ایک تو اجتماعیت کے لیے شرط یہ ہے کہ نرم ہو کر چلو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھیوں سے درگزر کر دیا کرو، ساتھیوں سے درگزر کیا کرو، ساتھیوں سے درگزر کیا کرو. دیکھو صحابہ کرام کے بہت قصے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ سے درگزر کیا کہ جب ساتھی سے غلطی ہو تو پھر چاہیے کہ ان کی قربانیاں دیکھو کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں، ان کی قربانیاں کیا ہیں، قربانیاں دیکھو. ایک صحابی حضرت حاتب
انہوں نے مکہ مکرمہ والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کی کا راز کھول دیا مشرکین پر. بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی کہ مکے والوں کو خبر کر دی کہ آپ حملہ کرنے والے ہیں. بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ بھی ہے، بات کھلی اور خط پکڑا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام کے خود محافظ ہیں. یہ بھی ذہن میں رہے سب کے. ہاں، اللہ اس کام کے خود محافظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی سے بتا دیا آپ کو کہ خط جا رہا ہے مکہ مکرمہ. وہ خط آپ نے منگوایا، وہ خط کھلا تو حاتب کی طرف سے. حاتب کیا کیا تم نے؟ عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے تو، مجھے تو یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. میں نے تو مکے والوں پر احسان کیا تھا تاکہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں. تو آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور معاف کر دیا. عمر نے تلوار نکالی کہ جی آپ مجھے ایسے جن سے قتل کر دو. منافق فرمایا نہیں عمر، تم کیسے قتل کر دو گے اس کو، یہ تو بدری صحابی ہیں. کون ہے؟ جی ہاں. یہ نہیں دیکھ رہے غلطی کیا ہوئی ان سے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ غلطی کیا کی، یہ دیکھا گیا کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں. یہ تو بدری صحابی ہیں. اللہ کہہ چکے اہل بدر کے بارے میں، اہل بدر تم جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں. لو جی لو. تو اس میں اصول بتایا گیا کہ تم سے میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو تم اس کی غلطی کو مت دیکھو، بلکہ اس کی پچھلی قربانیوں کو دیکھو. اس کی پچھلی قربانیوں کو دیکھو. ساتھیوں میں عیوب بھی ہوں گے، کمیاں بھی ہوں گی، خرابیاں بھی ہوں گی، بے اصولیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. انسان ہے، بشر ہے. تم یہ چاہو گے کہ فرشتے اترے آسمان سے جن سے کوئی گناہ نہ ہوئے کام کریں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا تو عجیب معمول ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم ایسی ہو جو کوئی گناہ بالکل نہ کرے، کوئی گناہ بالکل نہ کرے، اور گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار بھی نہ کرے کہ ہم نے گناہ ہی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹائیں گے اور دوسری قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی، پھر گناہ کر کے استغفار کرے گی، پھر اللہ کی گناہوں کو معاف کریں گے. لو جی، اللہ تو یہ کر رہے. اور بندے کیا کہیں کہ نہیں جی ایسے کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے ان سے کوئی گناہ نہ ہو. کام کرنے والے یوں کہیں کہ ایسے ہونے چاہیے ان سے کوئی گناہ ہی نہ ہو. اور اللہ کیا فرما رہے کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا اور گناہ کر کے انہوں نے استغفار نہ کیا تو اللہ انہیں ہٹائیں گے دنیا سے، دوسری قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی، گناہ کر کے استغفار کرے گی، پھر اللہ اپنی مغفرت کو، اللہ تعالیٰ اپنی صفت غفاری کو ظاہر کریں گے ان کو اور ان کی مغفرت کریں گے. اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں سے غلطیاں ہوں گی، ان کی غلطیوں کو چھپاؤ. غلطیوں کو چھپانا، خوبیوں کو ظاہر کرنا، یہ ہمارا کام ہے. خرابیوں سے نظر پھیرو اور خوبیوں کو ظاہر کرو. ایک جنازہ لایا گیا، آپ سے کہا گیا کہ جی جنازہ آ گیا ہے، نماز پڑھا دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آنے لگے تو حضرت عمر نے آپ کو نماز سے روک دیا. کہا جی آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، آپ اس کے نماز نہ پڑھانا. آدمی اچھا نہیں ہے، بہت مشہور ہے اپنی برائی میں، آپ اس کی جنازے پر نہ آئیے، یہ ہم میں سے کوئی اسے پڑھا کے دفن کر دے گا، لیکن آپ کا آنا اچھا نہیں لگتا اس کے جنازے پر، آپ بتائیے. روک دیا تمہوں نے آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنازے پر، جنازہ رکھا ہوا تھا. سب کو معلوم ہے کہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے. جی ہاں، یہاں تو کام کرنے والوں کی کمیاں اعلان کر کے بیان کی جائیں اور وہاں ایک برے آدمی کی اعلان کر کے خوبی تلاش کی جا رہی ہے. فرمایا آپ نے صحابہ سے، بھائی اس مرنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو تو بتاؤ. سوچو، کوئی بھی خیر کبھی بھی دیکھی ہو اس میں کسی نے، بتاؤ.
ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے. مرنے والے نے ایک رات، صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں پہرا دیا. فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے. لو ٹھیک ہے، اس کی ساری خرابیوں پر ایک خوبی ہماری معلوم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی ایک خوبی کو اس کو پسند آ جاوے تو اللہ اس کی 100 خرابی کے باوجود سے کام لے لیتے ہیں.